اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنا بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، سلسلہ سخن آرائی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید شاہ زیب حسین گیلانی صاحب کو تشریف لائیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تر تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کو ہی زیبا دیتی ہے جو خود کامل زیبائش ہے۔ حمد و ثنا اس رب پاک کی جو رب احمد ہے، مدح سرائی اس ذات پاک کی جو اکیلا لفظ مداح کا حقیقی خالق و حقدار ہے، جو کن فیکن کے اصولوں پر کون و مکان کا خالق ہے، جو پتھر میں چونٹی اور مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رزق دینے پر قادر ہے، جس کے پاس حیات، موت اور دوبارہ حیات دینے کی قدرت ہے، اور ہزار بار درود و سلام شہنشاہ درین پر جن کی محبوبیت فخر خدا بندی ہے، اور جن کے نالین کا صدقہ میری اور آپ کی زندگی ہے، جو والی منبر و محراب بھی ہیں اور وارث عجم و حجاز بھی ہیں، جو بابا تاجدار کربلا بھی ہیں اور راہبر مرتضی شیر خدا بھی، اور جن کے در پر
عمر جیسا بہادر سپہ سالار بھی ہے، اور جن کے اصحاب میں عثمان جیسا با کردار بھی ہے، اور جن کا رفیق غار سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، اور رفیق حیات عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ شمس الدہا بدر الدجا صدر الاولا نور الخدا نبی پر ہزاروں درود و سلام۔ حضرات محترم، دوران خطبہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالہ سے میں نے کچھ جملے لکھے ہیں، اور یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے۔ ہزارہا سلام اس رفیق غار پر جو امیر المؤمنین بھی ہیں، امام المسلمین بھی ہیں، جو محزن و صدق و وفا بھی ہیں، اور پیکر صبر و رضا بھی ہیں، جو طبیب ہر مریض لا دوا بھی ہیں، اور بے قصوں کا آسرا بھی ہیں، جو منبع خوف خدا بھی ہیں، اور عاشق خیر الورا بھی ہیں، جو صدق و صفا کی ایسی عمدہ مثال ہیں کہ عرف عام میں صدیق اکبر کے نام سے مشہور ہیں، اور جن کی محبت کا عالم یہ ہے کہ غار میں پہلے خود داخل ہو کر سارے سوراخوں کو ڈھانکتے ہیں، اور جب کچھ نہ بچا سوراخ کو ڈھکنے کے لیے اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں، جو گھر کا سارا اناج لا کر حضور کے قدموں میں رکھ کر کہیں۔ حضرات محترم، جو گھر کا سارا اناج لا کر حضور کے قدموں میں رکھ کر بولیں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا، اور جن کے ایمان کا یہ عالم ہے، جن کے ایمان کا یہ عالم ہے، اللہ تعالی خود اپنے محبوب سے کہے، صدیق اکبر سے پوچھو کیا رب سے راضی ہے؟ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بھی ہیں، امام المسلمین بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، اور یار غار بھی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے مال و جان سے بڑھ کر مجھے پیارا نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دین اسلام کی سرزمین پر قدم رکھا، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اسلام پر، اسلام کی سرزمین پر سب سے پہلے جس مرد نے قدم رکھا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کا جو مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا، جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، کفن کے لیے کپڑے کی کمی تھی، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ مال اپنے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ حضرات محترم، میرے محترم ہارون صاحب نے بھی کافی کچھ بیان کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن مختصراً اور اختصار کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ حضرات محترم، جب میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھنا چاہا تو میرے ذہن میں کچھ گمان آیا، کچھ سوالات نے جنم لیا کہ یار میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو صحابی رسول ہیں، میں ان کی شان بیان کروں گا، میں ان کو پڑھنے جا رہا ہوں، میں امت کو ان کا تعارف کروانا جا رہا ہوں، لیکن گمان یہ آیا کہ کیا میں اہل بیت کی شان میں کمی کر رہا ہوں؟
حضرات محترم دوسرا پہلو دیکھیں، جب ہم اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا تذکرہ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ خود ان کا ذکر کرتا ہے۔ جب ان کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کیا ہم صحابہ کی شان کو کم کر رہے ہیں؟ حضرات محترم یہ تاثر ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امت کو پیغام پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچا۔ حضرات محترم یقین جانیے، پورے صدق یقین اور ایمان سے یہ کہتا ہوں، اس کائنات کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر جتنی محبت تھی، روئے زمین پر کسی کے اندر اتنی نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ہم نے اہل بیت کو ادھر کر دیا ہے، کوئی صرف صحابہ کو مان رہا ہے، کوئی صرف اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، لیکن نہیں حضرات محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے، ہم نے ہر اس بندے کا ذکر کرنا ہے، ہر اس کو ماننا ہے جسے مصطفیٰ نے مانا ہے اور جس کی مصطفیٰ نے مانی ہے۔ حضرات محترم ایک مثال آپ کو دیتا آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف فرما ہوئے، لوگ ارد گرد موجود ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، حضرت مولا علی کو آپ کا اتنا دیکھنا اور اس انداز سے دیکھنا، آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا رب کی عبادت ہے۔ تو جس کے دل میں عداوت ہو، کیا وہ یہ واقعات امت کو بتاتا ہے؟ یہ آج میں نے آپ کے سامنے 1450 سال بعد روایت پڑھی ہے، آپ کو سنایا ہے، آپ کو لطف آیا ہے۔ خدا کی قسم یہ روایت میرے اور آپ تک حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات نے پہنچائی ہے۔ یہ پیار کی مثال ہے، یہ پیار دیکھیں، منصب بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن نبی کا فرمان سب سے باری ہے۔ وہ یاد ہے نبی نے کہا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا رب کی عبادت۔ حضرات محترم مجلس لگی ہے، میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ ارد گرد صحابہ کرام موجود ہیں۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، اے صدیق، اے میرے غلام، اے میرے یار، مجھے بتاؤ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اب میں نے اور آپ نے اپنے دامن میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں۔ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، کیا ہم نے اس کلمے کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہم ابھی اس کلمے کی تفسیر تک بھی پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ حضرات محترم جواب سنیے گا۔ سب سے پہلے عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ کرام موجود ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، میرا یہ دل کرتا ہے جو سب سے پہلی مجھے محبوب ہے، میری بیٹی ہو، آپ کی خدمت کرتی چلی جائے، کرتی چلی جائے۔ اولاد سے بڑھ کر جب آقا سے محبت کرو گے ایمان کامل ہو جائے گا۔ دوسری چیز عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال آپ کے غلام صدیق اکبر کا ہو، میں آپ کے قدموں پر قربان کرتا چلا جاؤں، کرتا چلا جاؤں۔ اپنی مال و جان سے بڑھ کر جب آقا سے محبت نہیں کرو گے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر تیسری چیز عرض کرنے لگے، آپ کا جسم کانپ رہا ہے، آپ کے چشمان میں آنسوؤں کی جڑی لگی ہے، اور اپنی مسند سے کھڑے ہو کر امت کو یہ بتاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تیسری چیز سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ آپ کے غلام صدیق کو محبوب ہے، آقا چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں صدیق کی ہوں، آپ کا دیدار کرتی ہی چلی جائیں، کرتی ہی چلی جائیں۔ روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، اسے رات و دن میں پڑھا کروں، بلغ العلا بے کمال ہی
کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا، یہ التجا ہے کہ اللہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق کی پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اعظام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، لیکن میں اپنی خوشبختی سمجھوں گا کہ میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں چند جملے عرض کر سکوں۔ میں تیز اشعار پڑھوں گا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ وقت بچ جائے اور ہم صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو سن سکیں۔ حضرت اقبال نے یار غار کی خدمت میں جو چند جملے غزوہ تبوک کے موقع کو سارا جو واقعہ اس کا نقشہ کھینچا ہے وہ اشعار عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا رہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور و سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زک کا زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیدا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت سے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر و عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے کہ جس کے ذکر پکیزہ تر سے انسان کو روح کی حلاوتیں نصیب رہتی ہیں۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ باہر علم و حکمت کے عظیم شناور اور سید عرب و عجم کی اس ذات والا تیبار پہ جن کے دربار در بار کے فیوز و برکات کو صدیق و فروغ کہا جاتا ہے۔ انتہائی ذی وقار سامعین سامعات، قبلہ بابا جان، ناظرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوبصورت مجلس سجی ہے اور محبت کے ساتھ اس ہستی ذی قدر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ الفاظ، معانی، معارف اور مطالب کے سمندر میں جب غوطہ زن ہوتے ہیں، پھر اشکوں کے کناروں پر تیرنے والے انسان کے پکیزہ آنسو اس صدیق اکبر کو سلام نیاز پیش کیا کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے مکمل توجہ چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی مبارک حقیقت میں حیات جاوداں کا عملی نمونہ ہے۔ آپ پرتوے کامل مصطفیٰ ہیں، آپ افق نبوت کے نجم تاباں ہیں۔ آپ کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ رسول اللہ کی رضا سے شروع ہوتا ہے اور خدا کی رضا پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔
آج دنیا مائکرو فائنانس کی بات کرتی ہے، تجارت کو عزت کے نوک پر جس نے سواری کروائی ہے اس کا نام صدیق ہے، اور اس نے تجارت کو طہارت بنا کے لوگوں کے لیے رزق حلال بنایا ہے۔ آپ کی زندگی 4 حصوں پہ مشتمل ہے، 2 مکی ہیں، 2 مدنی ہیں، لیکن کیا بات ہے، جو مکی حصے ہیں اگر وہ اعلان نبوت سے پہلا حصہ ہے تو وہ بھی حضور کے قرب و جوار میں گزر رہا ہے، میرے کریم کے زلفوں کے سائے میں گزر رہا ہے، اسیر گیسوئے مصطفیٰ بن کے گزر رہا ہے۔ اور اگر نبوت کے بعد ہے تو اپنے ان چشمان کے کناروں سے صبح بھی قدوم مبارک مصطفیٰ چومے جا رہے ہیں، شام بھی انہی کا دیدار کیا جا رہا ہے۔ الغرض نافع لمحے گزرے ہیں، ہر آنے والے سانس نے حیات جاوداں پایا ہے، اور اگر ایک حصے کا اختتام کرتے ہوئے دوسرے حصے کی طرف بڑھنا ہے تو پھر وہ ہجرت کی رات ہے۔ میں اگر آپ کے ذوق کو تلذذ دوں، اکثر یہ کہتا ہوں، آج جھوم کے کہنا چاہوں گا، مجھے میرے بچوں نے بھی کہا، پھر وہ ہجرت کی رات ہے، اور صدیق اکبر کی تمنا کہتی ہے، گر یار من بعید خورا کنم شراب، گر یار من بعید خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم رگہا بجائے تار، ہر تارے من بگوئے دا یار یار یار۔ یہ بے وجہ نہیں تھا، آپ نے اجازت مانگی تھی، آپ نے اجازت مانگی تھی، حضور اجازت ہو کہ ہجرت کو جاؤں، میرے حبیب نے روک کے کہا، سب سے بہترین ہم سفر تیری قسمت میں لکھا گیا ہے، سب سے بہترین میرے بھائی ہجرت مدینہ کے، جس کو مصطفیٰ کی ہم سفری نصیب ہوتی ہے اسے درجہ صدیقیت ملتا ہے، اور جسے مواخات مدینہ پہ بھائی بنایا جاتا ہے اسے درجہ مرتضویت نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے، یہی فلسفہ ہے، جو مال بہاتا رہا، جو مال بہاتا رہا اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو نسل کا خون شجر اسلام کے لیے بہاتا رہا اسے مرتضی علی المرتضی کہا جاتا ہے۔ پورے جذبے سے بولیں، پورے جذبے۔ دل کو آج خوشی اور فخر اس بات کی ہے کہ فہیم شاہ صاحب اگر بات کریں، میرے بھائی سید جرار شاہ صاحب بات کریں، شاہ زیب شاہ صاحب بات کریں، یا ہارون شاہ صاحب بات کریں، حقیقت میں یہ بات کس کی ہے؟ حقیقت میں یہ بات کس کی ہے؟ یہ صحن تھا، دستار فضیلت کا پروگرام تھا، ڈھیرا شریف کا سلطان آیا تھا، اس نے بات سنائی تھی کہ گجرانوالہ میں ایک پہلوان مر گیا، اس کی آگے ایک بڑھیا روتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی کہ یہ اوتر نخطر مر گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری بات دل سے سنیے گا، میں قرآن ٹی وی پہ بول رہا ہوں، میں کیوں ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں، وہ رو رو کے کہے اولاد کوئی نہیں۔ شاہ صاحب کسی نے آ کے آگے بڑھ کے کہا کہ اس کے تو 5 بچے ہیں، تو کہتی ہے اوتر مر گیا۔ اس نے کہا بتاؤ اس کے بچوں میں سے کوئی پہلوان بنا؟ کہا نہیں بنا۔ کہا جب یہ باپ کے رستے سے ہٹ گئے، اس کے منصب سے ہٹ گئے، تو پھر نسب کو کیا کہنا؟ یا اس کے رستے پر نہیں ہے۔ جتنی آوازیں اس مسجد میں آئیں گی، یہ صدیق اکبر کی غلامی کا اسیر بن کے صدیق بیٹھا ہے۔ میں بولوں گا تو آواز اس کی ہے، فہیم بولے گا تو آواز اس کی ہے، یہاں پر بیٹھے اساتذہ بولیں گے آواز اس کی ہے، یہ طلباء طالبات بولیں گے آواز اس کی ہے۔ الغرض آواز جس کی بھی ہوگی، ہر آواز میں سوز و گدا صدیق اکبر کا نظر آئے۔ It's clear declaration. I am here to float. It's clear declaration اس پورے ادارے کا آپ کے سامنے۔ تو میں نے لمبی بات کرنی تھی، وقت میرے سامنے مختصر کرتا چلا جاؤں۔
کہ گویا جناب صدیق اکبر جب ایک زندگی سے دوسری میں منتقل ہو رہے ہیں تو صیف شاہ صاحب ضائع نہیں کرنا، کیفیت یہ ہے کہ کوئی ساتھ ہو تو مزہ رہے، کوئی ساتھ ہو تو مزہ رہے، کہ اکیلے لطف سفر نہیں، کوئی ساتھ ہو تو مزہ رہے کہ اکیلے لطف سفر نہیں، کسی ہم قدم کی ہے آرزو، کسی ہم سفر کی تلاش ہے۔ آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ دو بڑے حصے پھر آگے تقسیم 4 میں مدنی ہے، اور مدنی پہلا حصہ کون سا کہ میرے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، میں لے کے تو موضوع کچھ اور آیا تھا لیکن کیفیت نے بدلا۔ میرے حبیب نے کہا، جب جناب صدیق نے کہا نا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، تو وہ یوں قبول ہوا کہ حضور نے کہا مَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَکر۔ قیامت تک یاد رکھنا، یہ مصطفیٰ کا نفع نہیں ہے، یہ خدا کا نفع ہے، خدا کے دین کا نفع ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر کو درجہ توفیق نصیب ہو رہا ہے، لیکن آج میں بات مانوں تو وہ یہ ہے، ماحول کے مطابق سب سے بڑی سلامی جو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا آخری حصہ جس میں آپ متمکن آرا خلافت ہوتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب لشکر اسامہ کی روانگی کی باری آئے، ادب دیکھیے، میں جملہ ایک بولوں گا، وقت نہیں، ادب دیکھیے، جب لشکر اسامہ کی باری آئے، جناب صدیق اکبر کہیں کہ جس لشکر کو میرے حبیب بھیجیں اور جسے امیر میرے نبی بنائیں، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے حکم کو بدل سکے۔ جو حکم مصطفیٰ کا اتنا ادب کرتا ہو، بتاؤ وہ خون رسول کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ جو حکم مصطفیٰ کا اتنا ادب کرتا ہو، وہ مصطفیٰ کی بطول کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ منکرین زکوٰۃ کی باری آئی تو کہا گیا حالات سازگار نہیں ہے، فرمایا جو پیغمبر کے زمانے میں 1 رسی دیتا تھا اسے دینی پڑے گی، اور خون کے آخری قطرے تک جہاد کروں گا، حتیٰ کہ یہ ہو جائے کہ میں مدینہ الرسول کے خلافت کے منبر پر ہوں اور مجھے بتایا جائے دشمن نے حملہ کیا، بیڑیے آ گئے، وہ میری تہبند کو بھی آ نوچیں گے، میں تب تک علم بلند کرتا رہوں گا جب تک مصطفیٰ کا حکم پورا نہیں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر اٹھ کے کہتے ہیں قد شرح اللہ صدر ابی بکر، لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی رسالت کی غلامی کا صدقہ، مصطفیٰ کے الم نشرح لک صدرک والے سینے کا صدقہ میرے رب نے ابو بکر کے سینے کو وسعت عطا فرما دی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت تو بولوں نا مجاہد ختم نبوت، یہ ہے جس نے پہلی بنیاد رکھی، مؤسس ہیں تحفظ ختم نبوت کے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کے آگے قیامت تک ختم نبوت کو کیسے رکھنا تھا؟ جب 700 صحابہ حافظ قرآن شہید ہو گئے، وقت کی کمی کی وجہ سے ایک بات جو یونیورسل ہے، I need to be shared with everyone، ایک بات جو کہ یونیورسل ہے، جب 700 شہید ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس اجتماع ہوا، جمع و تدوین قرآن کا کام شروع ہوا، کمیٹی بنائی گئی، میرا سارا عقیدہ یہی درست ہو گیا، زید بن ثابت کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا، کہا کہ جگہ جگہ سے آیات قرآنیہ اٹھائیے، انہیں جمع کیجئے، انہیں لے کے آئیے اور آ کے ان آیات قرآنیہ کو جمع کرنا ہے، لیکن جمع کرنے سے پہلے صدیق کو تصدیق چاہیے ہے، صدیق کو
اتھینٹیکیشن اٹیسٹیشن چاہیے ہے، تصدیق چاہیے ہے۔ کہا پھر آیات قرآنیہ کی تصدیق کون کرے گا؟ تو کسی اور نے کیوں کرنی ہے؟ پلٹ کے دیکھا، کہا حضور نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور حضور کا علم کیا ہے؟ حضور کا علم قرآن ہے، علی مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، علی قرآن کا دروازہ ہے۔ کہا جائیے تصدیق کروائیے، مرتضیٰ یہ جہاں پر کی عزتیں قربان جائیں، فرشتوں کا تقدس میرے ماوا قربان جائے، آپ کی محبت پہ نثار جائے، جو قرآن پاک کی آیت لے کے آتا مرتضیٰ مہر تصدیق ثبت کرتے، تو مرتضیٰ نے بھی اعلان کر دیا، کہا ہر کسی کی تصدیق کرنی ہے، تصدیق کی ضرورت ہے، صرف ایک کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا اسے میرے رب نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرما دیا۔ جتنی قرآن پاک کی آیات صدیق اکبر لے کے آئے، مرتضیٰ نے تصدیق نہ کر کے بتا دیا ہے، قرآن ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو، صدیق کل بھی سچا تھا، صدیق آج بھی سچا ہے۔ یہ وجہ ہے افضل البشر ہے، یہ وجہ ہے خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو بات اتنی سی ہے، وہ جس کی تدوین کے لیے آپ نے زندگی کی رانائی قربان کی کہ تصدیق مرتضیٰ کی چاہیے، تحقیق صدیق اکبر کی چاہیے۔ صحابہ زید بن ثابت کی قیادت میں آتے ہیں، کشاں کشاں قربان ہو جاتے ہیں، تو آج کیسے سوچا کہ سویڈن میں بیٹھو گے، قرآن کی بے حرمتی کرو گے؟ بابا یہ آج کا قرآن جو قلب مصطفیٰ پہ اترا تھا، یہ محبت صدیق ہے، یہ خدمت مرتضیٰ ہے۔ اس کو کمپیکشن دی ہے، کتاب میں جمع کیا ہے، یہ کل بھی زندہ تھا۔ ہاتھ اٹھا کے حافظوں، عالموں اور حفاظ باپ کے بچوں غیرت سے بولو، یہ کل بھی زندہ تھا، یہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ کتاب میں بعد میں گیا ہے، یہ پہلے فاطمہ تو زہرا کی نسل کے سینے میں زندہ تھا، یہ آج بھی زندہ ہے۔ پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے۔ میں اس ادارے سے بات کر رہا ہوں جس کا امتیاز اور اعجاز حافظ قرآن بچے ہیں۔ میں اس چینل پہ بات کر رہا ہوں، سب نے کیو ٹی وی دیکھا ہے، یہ کیو ٹی وی نہیں ہے، یہ آبزرویشن ہے۔ کیو ٹی وی سٹینڈز فار قرآن ٹی وی، یہ قرآن ٹی وی ہے۔ اللہ برکت فرمائے میرے ممدوح حاجی عبد الرؤف پر، ان کی اصل و نسل پہ، میرے بھائی عامر فیاضی ظہیر صاحب، ان کی پوری ٹیم پہ۔ یہ قرآن ٹی وی کل بھی ہر لمحے جہاد کرتا رہا، یہ آج بھی جہاد کرتا رہے گا۔ اور میں جس وطن میں کھڑا ہوں، اللہ نے اسے جو سپہ سالار عطا فرمایا ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں محکم رکھیے کہ صرف جملوں سے قرآن عام نہیں ہوگا، عمل سے قرآن عام ہوگا، کیونکہ قرآن کی تدوین کے لیے جوڑ کے لاتے تھے زید بن ثابت، مہر دیتے تھے جناب مرتضیٰ، اور جمع کر کے مصطفیٰ کے حسن کی قسمیں کھاتے تھے جناب صدیق اکبر۔ بس بات اتنی سی ہے میرے ذی وقار بھائیوں، میرے دوستو، جس کی بیٹی کو میرے حبیب قربان کر کے اپنے نام کر لیں اور وہ ایسی نافع بنے کہ گھر میں مصطفیٰ کا سکون بنے، کل کو امت کے آدھے علم کی آئمہ بنے، اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بس اتنی سی بات ہے، مصطفیٰ کی نازشیں جس کی محبتیں بنتی رہیں، اسی کو اللہ نے درجہ صدیقیت عطا۔ معزز و محتشم حاضرین ناظرین، پیام محبت کی آج کی نشست کا آخری لمحات ہیں۔ میں بڑی باادب گزارش کروں گا قبلہ حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری مدد اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور آ کے دعائے خیر فرمائیں۔
سارے تشریف رکھو. سارے پہلے تو ذہن چ رکھو کہ ہمیشہ سوموار والے دن پروگرام ہوئے گا. زیادہ تو زیادہ دوست جتھے بھی موجود نے نہیں آ سکے تشریف لے آیا کرو. اور دوسرا عرس شریف ہے دادا جان دا اور والد صاحب دا 20 فروری بروز سوموار رات میں ہوئے گا. بعد نماز عشاء 20 فروری نو QTV تے رات نو پروگرام ہوئے گا. میرا پیغام تمام دوستانوں پہنچا دے. اور سارے زیادہ سے زیادہ کچھ دیر میں پروگرام رکے سن سردی دی وجہ نہ میری طبیعت ٹھیک نہیں سی. انہیں انشاءاللہ توڑے پروگرام دوبارہ روان دعا ہو گئے نے تے تو زیادہ سے زیادہ لوگ حصہ لیا کرو. اور عرس شریف دے سلسلے اندر تمام جنہیں دوست تعلق رکھتے ہیں اور محبت کردے ہیں تمام نے میرا پیغام پہنچاؤ کہ 20 فروری عرس مبارک ہوئے گا. تو سارے تشریف لے آؤ مل کے دعا کرنے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین. حاکم الحاکمین تیری بارگاہ دست بستہ التجائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دا صدقہ سارے سارے دے گناہ معاف کر دے, مشکلات دور کر دے, بیماریاں دور کر دے, ساڑے ایمان دی حفاظت فرما, ساڑی جان دی حفاظت فرما, ہنو آپ دی پکی سچی سچی غلامی نصیب فرما اور آپ دے گیت گانے دی توفیق عطا فرما. حاکم الحاکمین میری تیری بارگاہ التجا ہے میرے بیٹیاں اور بیٹے لائق نہیں یا نالائق انہاں منزل تے پہنچا دے. میرے حضور قبلہ عالم حضور دے عالم دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما اور ساڑے مرکز دار محمدیہ غوثیہ بیرا شریف الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نو قیامت تک آباد شاد. قبلہ صاحب دی مشکلات دور فرما, اپنی صحت کاملہ عطا فرما, سانو مرکز دے آکام دی تعمیل کرنی توفیق عطا فرما. میرے بچیاں بھی قبول فرما, ان اداریاں قبول فرما جو اسی بنانے جانے توفیق عطا کا. سارے مل کے دعا کرو اللہ بیماراں نوں صحت عطا. بے شمار ٹیلی فون آمدے اپنے ملک واسطے دعا کرو اللہ ساڑے تے رحم کرے, ساڑی مشکلات دور کرے. اللہ تعالیٰ دے خزانے چی کمی کو نہیں, دعا کرو اللہ اپنے خزانے ہی ساڑا قرض دور فرمائے اور سن منگائی تو نجات عطا کرے. اللہ خود پسند اور منتخب فرما کے سن حکمران عطا فرمائے جدھے ساڑے ملک چین اور سکون نصیب ہو جائے اور پاکستانیاں اور پاکستان دی فوج نو ڈٹ کے ملک پاکستان دی حفاظت دی توفیق عطا کرے. میری توڑی حاضری قبول کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. سارے آجی عبدالروف